جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. ظلم وہ ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا. خون وہ خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. حضرات محترم، یہ ماہ صفر المظفر کا آخری عشرہ ہے، اور آج ایک ذات بابرکات کا عرس پاک ہے جس کو دنیا حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں. 1400 سال سے زائد میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ہو گئے. 1400 سال سے زائد. اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دین جس کو دین پسندیدہ دین کہا جاتا ہے وہ مذہب اسلام ہے. یہ کوئی اور بانی نہیں ہے. اس کا بانی جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو رب کا محبوب ہے، دانائے غیوب ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ رب نے ان کے صدقے سے کائنات بنائی ہے. تو جب اس کے صدقے سے کائنات بنائی، اپنے محبوب کو پسند کرتا ہے، تو پھر کیا محبوب کا لایا ہوا دین پسند نہ کرے گا؟ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. آج اس مذہب اسلام کی حقانیت یا مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤں، کیونکہ کئی باتیں بتانا ہے جس کے تعلق سے میں ذکر دین اسلام کے تعلق سے میں نے موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے. یہ پسندیدہ دین کیوں ہے؟ مذہب اسلام اتنا پسندیدہ دین کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین مذہب اسلام پسندیدہ دین مذہب اسلام سرکار کے ماننے والے مذہب اسلام میں ہیں. لیکن رب کو پسند کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سرکار کا بنایا ہوا ہے، پسند ہے. لیکن اس مذہب اسلام کی حقانیت کو اگر سمجھنا چاہیں، اس مذہب اسلام کی حقانیت، ہم آپ کو دیکھ کر ہم کو دیکھ کر مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ ہم جیسا گنہگار، ہم جیسا خطا کار، ہم جیسا پاپی تو شاید اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جب ہم اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتے ہیں نا، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے. وہ تو میرے سرکار کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ورنہ اگر سرکار رحمت للعالمین نہ ہوتے، کائنات کے لیے رحمت بنا کر نہ ہوتے، تو ہمارے گناہوں کا جو عالم ہے، تو ہم نے تو ان قوموں کو دیکھا ہے، ان قوموں کا جائزہ لیا ہے جس پر کبھی پتھروں کی بارشیں ہوئی ہے، کبھی جس پر طوفان نوح آ کے پورے دنیا تباہ و برباد ہوا ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا ہے، کبھی خون کا عذاب آیا ہے، کبھی کسی کو بندر و جانور کی شکل بنا دیا گیا ہے، کبھی بری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، کبھی طاعون کی بیماری سے پورے کا پورا علاقہ ہلاک ہو چکا، کبھی نہ جانے کتنی بیماریاں آئی، سب کے سب تباہ و برباد ہو چکی. اللہ اللہ، یہ ان قوموں کا حال تھا کہ رات میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح دروازے پر لکھا رہتا تھا، دن میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس پر اسی وقت فوراً عذاب نازل ہوتا تھا. مگر یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے میرے سرکار کا، یہ کرم ہے میرے خاتم النبیین کا، یہ کرم ہے میرے رحمت والے نبی کا، جو ہمارے درمیان تشریف لے کر آئے. اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ہم کتنا بڑا گنہگار ہیں، کتنے بڑے خطا کار ہیں کہ شراب نوشی ہمارے اندر موجود ہے، جوا بازی ہمارے اندر موجود ہے، غیبت خوری ہمارے اندر موجود ہے، چال سازی ہمارے اندر موجود ہے، مگر کسی پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. تو ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہیں تو پھر اسلام سمجھ نہیں سکتی. ہم نے تو اسلام کو سمجھنے کے لیے کبھی ابو بکر کی زندگی کا ملاحظہ کیا ہے، کبھی عمر ابن خطاب کی زندگی کا ملاحظہ کیا ہے، کبھی عثمان ذو النورین، کبھی عمر فاروق کی زندگی کا ملاحظہ کیا ہے، کبھی غوث اعظم کی زندگی کو دیکھا ہے. تو پھر اسلام سمجھ میں آیا ہے کہ اسلام میں ایسی شخصیت کو رب نے پیدا کیا ہے جس کا کام یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا.
اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو اسلام سوچ کر رہے ہیں، یہ ہم جو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ ہم اللہ پر شراب بھی پیے پھر مسلمان کا مسلمان رہ جائے، زنا بھی کرے پھر مسلمان کا مسلمان رہ جائے، گناہ پر گناہ کرتے رہے پھر مسلمان کا مسلمان بھی رہ جائے۔ وہ ایک شخص تھا نا جس کو اللہ اکبر، عالم یہ تھا کہ اس کو شیر کی تصویر بنانے کا شوق پیدا ہوا، چلو شیر کی تصویر بنائی۔ اللہ پر شیر کی تصویر بنانے کے لیے ایک نقاش کے پاس دیکھا جو سوئی اور دھاگے سے شیر کی تصویر بنا رہا تھا۔ اچانک جب دم بننے لگا، ہاتھ چبھ ہو گئی، ہاتھ چبھ گیا، بھائی سوئی اس کی انگلی میں چبھی۔ اس نے کہا درد کے مارے چلا اٹھا، اور جب چلا اٹھا تو کہ بنانے والا جو گیا تھا پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ پر یہ بنا رہا تھا، سوئی چبھ گئی ہے۔ کہا کیا بن رہا تھا؟ کہا دم بن رہا تھا۔ کہا کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں بغیر دم والا شیر بھی دیکھا ہے، دم بنانا چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر بننے لگا، پھر سوئی چبھوئی کا کیا بن رہا ہے؟ کا پیر بنا رہا ہے۔ اگلا اوپر پیر نہیں بن سکتا، میں نے بغیر پیر والا شیر بھی دیکھا ہے، بغیر پیر کے بھی شیر بنا دو۔ ایک ایک چیز کو اس کو سوئی چبھتی رہی، ایک ایک چیز کو چھوڑتا گیا۔ اللہ پر پتہ یہ چلا کہ اللہ پر یہ کیسا شیر ہے جو دم بھی نہ رہے مگر رہے شیر کا شیر، پاؤں بھی نہ رہے مگر رہے شیر کا شیر، آنکھ بھی نہ رہے مگر رہے شیر کا شیر، جسم کا کوئی حصہ نہ رہے مگر رہے کا شیر کا شیر۔ اسی طرح ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نماز نہ پڑھے پھر رہے مسلمان کا مسلمان، زکات نہ دے پھر بھی رہے مسلمان کا مسلمان، حج نہ کرے پھر بھی رہے مسلمان کا مسلمان۔ نہ میں نے ان جیسا شیر دیکھا، نہ تیرے جیسا مسلمان دیکھا، نہ تیرے جیسا مسلمان دیکھا کہ نماز نہ پڑھو پھر مسلمان کا مسلمان، روزہ نہ رکھو پھر مسلمان کا مسلمان۔ پھر کہتے ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام آپ کو دیکھ کر اگر اسلام سمجھنا چاہے تو پھر کوئی اسلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آج بہت طویل ہے، میں مختصر طور پر ذکر کروں گا، بس جب اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے سمجھو، پھر انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا جس کو دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کافر تھا، کافر، تو اس کافر کا ایک دوست مسلمان تھا، تو مسلمان تھا تو اللہ پر یہ کہتا تھا کہ اپنے دوست سے کہتا تھا کہ یار تو بھی اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، وہ ٹال دیتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا یار تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ میں بار بار تم کو کہتا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا بتاؤ کون سا اسلام قبول کروں؟ تو تعجب کہ یہ کون سا اسلام کا مطلب کیا تھا؟ اسلام کیا بہت زیادہ ہے؟ کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں اور بایزید بستامی کو دیکھ رہا ہوں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ پر جن کو دیکھ لینے سے اولیاء کا خطاب مل جایا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک تم کو مسلمان دیکھ رہا ہوں، ایک بایزید بستامی کو دیکھ رہا ہوں، بتا تیرا والا اسلام قبول کروں یا اس کا والا اسلام قبول کروں؟ تیرا والا اسلام تو یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دن بھر جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دن بھر برائی کرتا رہتا ہے، تو اپنے مسلمان کہتا ہے نہ جانے کتنے گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے۔ اور ایک بایزید ہے جس کی نگاہیں بے نیچی رہا کرتی ہے، اس کا بایزید ہے جس کا چلنے کا ڈھنگ الگ ہے، جس کے چلنے کا طریقہ الگ ہے، بتا تیرا والا اسلام قبول کروں یا بایزید والا اسلام قبول کروں؟ تو ہم اگر چاہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تو ہمارے بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا خطا کار تو کوئی نہیں ہے، پھر کہے کہ ہم کو دیکھ کر اسلام قبول کر لو تو سمجھ لو کہ وہ چاہنے والا تم کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرے گا، اسلام سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم اس کیریکٹر کی طرف دیکھیں جس کا گائیڈ کوئی اور نہیں، جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جس کو عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، اس عمر ابن خطاب کے شہزادے، اس عمر ابن خطاب کے شہزادے، بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 28 واسطوں سے بعد میں 31 واسطوں سے جن کا سلسلہ نسب جس کو دنیا مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں تمام نوجوان، بہت لوگ نوجوانوں کا عالم یہ ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سے نوجوان ہیں، سب مرید ہیں اللہ کے کرم سے، کوئی قادری سلسلے سے مرید ہے، کوئی نقشبند سلسلے سے مرید ہے، کوئی چشتی سلسلے سے مرید ہے، لیکن ان سے بہت سے گلا شکوہ ہے۔ آج مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک ہے۔ کون مجدد الفسانی؟ جو سلسلے نقش بند کی جان ہے، اور اس وقت اللہ نے اس کو پیدا کیا جب آپ اگر اس ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا جس کو دنیا جلال الدین اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو پھر پتہ چلے گا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہمارے مسلمان کے بادشاہ جلال الدین اکبر ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، ہمارے علماء نے فرمایا وہ گمراہ ہو چکا تھا، مرتد ہو چکا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے ایک نیا دین قائم کیا۔ ہم آج ہمارے محلے میں ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے،
تو سامنے والے کو دیکھ کر یار جب وہ اعتراض نہیں کر رہا ہے تو پھر میں کیوں اعتراض کروں. بہت سے معاملات یہ ہوتا ہے نا، جیسے معاملات سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ جو سرکار کی گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی کچھ اور کرتا ہے، کوئی مسجدوں کو منہدم کرتا ہے، تو کیا ارے وہاں والے کی مسجد ٹوٹی ہے نا تو وہ والے سمجھے، ہم کو کیا ہے آواز بلند کرنے کی، ہماری آواز پہنچے گی کہاں تک. یہ نہیں دیکھا کہ تم تعداد میں ایک ہو، تمہارا آواز اٹھانا تمہارا کام ہے، وہاں تک پہنچانا رب کا کام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، فرمایا پولا میری آواز کو سنے گا کون؟ کہ ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، وہاں تک پہنچانا میرا کام ہے، وہاں تک پہنچانا میرا کام ہے. آواز تو اٹھا کر دیکھو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھ وہ والا بول نہیں رہا تو ہم کائے کو بولے. حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے میں ہزاروں علماء کرام تھے، لاکھوں علماء کرام تھے. اکبر نے نیا دین قائم کیا جس کو دین الہی کہ اب اسلام دین جو ہوتا ہے 1000 سال ہو چکا، 1000 سال، کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی 1000ویں صدی کے مجدد کا نام ہے، 1000ویں صدی کے مجدد کا نام ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک حدیث پاک میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں ایک ایسے شخص کی آمد ہوگی جس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا. اور بھی بہت سی اس حدیث کے صلت یعنی ایک دوسرے کے درمیان صلح کرائے گا، اللہ اس کے صدقے سے لاکھوں لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا. علماء کرام بڑے بڑے محققین کرام فرماتے کہ اس آیت کی تفسیر حضرت مجدد الف ثانی کا نام ہے، حضرت مجدد. تو اس وقت جب جلال الدین اکبر نے نیا دین قائم کیا، اور وہ دین کیا تھا کہ ہندو مسلمان سب ایک ہو جاؤ. اب ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان ہو وہ ہندو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اس نے کیا کیا، جب مسجد کے مینار ہے، مسجد پہ اگر اذان کے بجائے جو مندروں میں جو سیپی بجتی ہے نا وہ بجایا جائے. جو مسجد کے ممبر ہے، ممبر پر جیسی نماز ہوتی ہے تو نماز کے ساتھ ایک بدھ بھی رکھا جائے، یعنی سب دھرم ایک ساتھ مل جائے. کتنے سال حکومت کیا اکبر نے؟ 48 سال حکومت کیا. جانتے اس وقت ووٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، 1000 سے زیادہ لاکھوں سے زیادہ اس کے سپاہی تھے. آواز اٹھانے والی تنہا ایک ذات حضرت مجدد الف ثانی کی تھی، ایک ذات مجدد الف ثانی کی تھی. اللہ اللہ دین الہی قائم کرنا چاہتا تھا. اللہ اللہ حضرت مجدد الف ثانی نہیں بلکہ کتنے ہزار علماء کرام کو قید خانے میں ڈال دیا. آپ ہم ڈرتے ہیں اللہ پر کیا ہوگا، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا. اگر ہم حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو کل میری گردن پر تلوار بھی رکھ سکتا ہے. اگر ہم حکومت کے خلاف گردن آواز اٹھائیں گے تو کل میرے بچے یتیم بھی ہو سکتے ہیں. ہم اس کے ڈر سے ہم اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. مگر اللہ والے جس کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر ہم نے اسلام کی حقیقت کو پہچانا. مگر آج اگر ہم اپنے زندگی پر غور و فکر کریں کہ تم کو دیکھ کر اسلام میں آنے والا بھی وہ دور بھاگتا نظر آئے گا، اسلام میں آنے والا بھی دور بھاگتا نظر آئے گا. تو حضرت مجدد الف ثانی کی ایک آواز تھی کہ دین وہی بہتر ہے جو مصطفیٰ کا لایا ہوا ہے، اس سے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. تو اپنے پاس سجدہ بھی کرواتا تھا، ایک ایسا دروازہ لگا کے رکھا تھا کہ جو آئے سر کو پہلے جھکا کر آئے، سجدہ کرے، گھٹنوں کے بل آئے. اللہ اللہ حضرت مجدد الف ثانی کی آواز اٹھی. اکبر کے بعد جہانگیر کا دور آیا تھا، جہانگیر نے بھی یہی سسٹم رکھا. حضرت مجدد الف ثانی کو قید خانے کے اندر ڈلوا دیا گیا. قید خانے میں کتنے دن تک آپ رہے، سخت پہرا رکھوا دیا گیا. مگر تاریخ کے اوراق گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی جمعے کے نماز میں جاتے تھے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتے تھے، کسی کو نظر بھی نہیں آتی تھی. فرماتے جب آپ کی حقیقت کو دیکھا، جتنے درباری تھے نا جن کو دیکھ دیکھ کر اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا ہے. اللہ اللہ فرماتے جب جہانگیر نے دیکھا تو عالم یہ ہے حضرت مجدد الف ثانی سے پھر یہ ہوا کہ عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی. اور جب محبت ہو گئی تو فرقہ ایک شخص آپ کو دربار میں بلایا، کہا میں دربار میں جس طرح لوگ جاتے اس طرح نہیں جاؤں گا بلکہ میں اپنے انداز سے جاؤں گا. فرماتے جب وہ دروازے کے نیچے سے سب سر جھکا کے جاتے تھے، حضرت مجدد الف ثانی نے حقارت کی وجہ سے پہلے پیر کو آگے بڑھایا پھر سر بعد میں گیا. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی باطل معبودوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، پروردگار کے سامنے جھکایا کرتا ہے. فرمایا جاتا جب حج دیکھا جہانگیر نے کہا تھا اچھا آپ کی مرضی جیسے
कैसे आए, अकीदत हो गई। क्या मुझसे कोई मुतालबा है? क्या मुतालबा यह है कि जो दीन आपने कायम किया है, जलालुद्दीन अकबर ने जो दीन कायम किया है, पहले उस दीन को खत्म किया जाए, क्योंकि दीन वही बेहतर है जो मेरे मुस्तफा का लाया हुआ दीन है। अल्लाह अल्लाह वो मुजद्दिद अल्फसानी, एक आवाज उठी थी उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने मस्जिदें थी, किसी को मुनहदिम कर दिया गया था। जिसने आवाज उठाई थी मुनहदिम कर दिया गया। जिस उलमा ने इख्तलाफ किया जेल खाने के अंदर डलवा दिया गया। किसी मस्जिद के मिंबर पर मूर्तियां रखी गई थी, किसी के आजान के बजाय सीपियां बजाई गई थी। मगर पता चला कि जब बंदा हक के लिए निकल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसको कामयाब करता है, आखिरत में भी उसको कामयाब करता है। और मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हकीकत बता दी, दुनिया को बता दिया कि मुस्तफा की दीन पर चलने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने वो दौर जब जहांगीर का था, फिर सब चीज खत्म करवाया, वो जो दीन इलाही। आज देखो मुजद्दिद अल्फसानी की, मेरे सरकार की हदीस से सुनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर साल में मुजद्दिद पैदा होता है। मेरे सरकार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, हर सदी के शुरू में अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स को पैदा करता है जो दीन की तजदीद करता है, दीन को नया करता है। और अल्लाह ताला ने 1000वीं सदी में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह पंजाब की सरजमीन पर, वो सरहिंद की जगह है जहां आपकी पैदाइश हुई, आपका मज़ार अक़दस भी वही मौजूद है। आपके वालिद हजरत अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि तारीकी छाई हुई, अंधेरा छाई हुआ है, बंदर रीछ और जानवर कुत्ते जितने लोगों को हलाक कर रहे हैं, लेकिन अचानक मेरे सीने से एक नूर निकला है। और वो नूर ऐसा मुनव्वर हुआ कि अल्लाह अल्लाह फरमाया जाता है कि चारों तरफ से उजाला हो गया। उस नूर में एक तख्त जाहिर हुआ, एक बुजुर्ग उस तख्त पर बैठे हुए थे, फरिश्ते इर्द गिर्द खड़े थे। और फरमाया जाता है कि जितने हलाक करने वाले जानवर सब हलाक हो गई। और मैंने अपनी आंखों से देखा जो बातिल थे उसके सामने बकरों की तरह ज़बह किया गया। मैंने इस ख्वाब को लेकर एक अल्लाह के वली की बारगाह में रहमत पहुंचा, तो उन्होंने बताया कि अनकरीब आपके पास एक लड़के की तवल्लुद होगी, एक लड़के की पैदाइश होगी, जिसकी वजह से अल्लाह इस्लाम को बुलंद बाला करेगा। और वो ज़ात हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से तवील दास्तान है, लेकिन आखिरी में आपको बता दूं मेरे सरकार से कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है। मेरे सरकार की ज़ाहिरी ज़िंदगी आप जानते हैं। अगर हम नौजवानों से पूछे कि मेरे सरकार दुनिया में कितने दिन बाहयात रहे, तो फिर पता नहीं होगा। मेरे सरकार की 63 साल ज़िंदगी थी, 63 साल दुनिया में बाहयात रहे। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। 53 साल की मुद्दत में सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंची और 10 साल मदीना शरीफ में रहकर आपका 63 साल में उसाले बाकमाल हुआ। जब हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की 50 से उम्र तजावुज़ की और जब 63 साल की मुद्दत में पहुंचे, तो फरमाया जाता है कि मेरी उम्र सरकार की उम्र से बढ़ नहीं सकती, मेरी उम्र सरकार की उम्र से बढ़ नहीं सकती। आपके मुरीदीन का बयान है कि उसी 50 दिन के अंदर आपका विसाले बाकमाल 63 साल की मुद्दत में हुआ। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। 1007 में हिजरी की बात बताऊं, ये ईस्वी की 1007 में जब आपके वालिद का इस विसाल हुआ, तो 1008 में हज के लिए गए, अभी तक किसी के मुरीद नहीं थे। फरमाते जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे तो अल्लाह के वली थे, जिस वक्त आफाक में उसका आलम में विलायत पहुंचा हुआ था, जिसको दुनिया हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते। बहुत लोगों ने दरबार देखा होगा हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका जिक्र करूं तो अल्लाह पर वक्त का वक्त निकल जाए। हजरत बाकी बिल्ला कौन है? जिसने एक नान बाई को बिल्कुल अपनी शक्ल का बना दिया, वो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरात मोहतरम, जब इन बुजुर्गाने दीन को देखता हूं तब समझ में आता है कि इस्लाम क्या है। वरना आज अगर हम अपने तरफ देखते हैं और लोगों को सोचते हैं, लोगों को अपनी फिक्र नहीं है। दूसरे का बेटा शराब पी रहा ना, बहुत अच्छी बात है। फना का बेटा शराबी हो गया, फेना का बेटा जुआरी हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा दस्तूर हो चुका है। हम अपने गुनाहों की तरफ कभी नजर नहीं करते कि हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। मौला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात थी कि नबियों के बाद अगर किसी का मर्तबा है अबू बकर सिद्दीक का, लेकिन आंसू कैसे बनाते थे और रोते थे और कहते थे काश मैं कोई दरख्त का पत्ता होता जो कभी पानी बहा कर लेके जाता, या कोई दरख्त होता कभी आड़ी चलाकर मुझको ढला कर दिया होता। कल कयामत के दिन अगर गुनाहों के बारे में पूछा तो
پھر کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ ذات ہے جس کو نبی نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اور آج ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں۔ پچھلے ہفتہ میں نے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات پر روشنی ڈالی مختصر طور پر۔ میں نے 2-3 باتیں عرض کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی مسجد نہیں چھوڑا، کبھی مسجد نہیں چھوڑا، بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ تو 2 بات لوگ بھول گئے، اور تیسری بات کو پکڑ لیا کہ حضرت نے کرسی کے خلاف تقریر کیا۔ پہلے ایک بات کہ مسجد میں کرسی رکھی ہوئی تھی، مگر اعلیٰ حضرت نے کبھی کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھا، یہ ان کا عمل تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی مسجد میں کرسی پر نماز ہوتی تھی جو نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، مگر اعلیٰ حضرت کا عمل یہ تھا کہ وہ کرسی پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو لوگ مسجد کی بات بھول گئے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی مسجد نہیں چھوڑا۔ ہم تو دن بھر چھوڑتے رہتے ہیں، کبھی مسجد کی طرف جھانکتے نہیں ہیں۔ کتنے تو نوجوان ایسے ہیں جن کو بولو تو سب سے بڑا سنیت کا سینہ ٹھوک کر کہنے والا کہ ہم سے بڑا سنی کون نہیں ہے، لیکن جس اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجاتے ہو، بتاؤ اس سے اعلیٰ حضرت نکلا، کس نے اپنے گھر میں فاتحہ کیا ہے؟ بتاؤ کس نے فاتحہ کیا ہوگا اپنے گھر میں؟ آج مجدد الفسانی کا کتنے نقشبندی سلسلے کے یہاں نوجوان موجود ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نقشبندی سلسلہ ہے کیا، بس ہم فنا کے مرید ہیں۔ کس نے اپنے گھر میں فاتحہ رکھا ہوگا؟ ہمارے گھروں سے ہم جو چیز سوچتے ہیں کہ بولنے سے نہیں ہوتا ہے، عمل کرو اس پر۔ عمل تب کہو گے کہ ہم واقعی میں بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا تو عمل کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ حضرت نے تو آج اچھا کیا، کرسی پر بیٹھنے والوں کی 2 واٹ لگا دی۔ ارے یہ سوچو کہ حضرت نے جو بولا ہے کس لیے بولا ہے، کہ کل اگر تم بڑھاپے کو پہنچا، تم کو کرسی کی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ مت کہنا کہ اللہ اگر ہم کسی طرح نماز تو پڑھنے کو، وہ کرسی والے بہتر ہے جو کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں، پرماننٹ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ آ کر نماز پڑھتے ہیں، اس سے جو مسجد میں کبھی جھانکنے بھی نہیں آتی، کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جو کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے وہ سب سے بہتر ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہوا کرتا ہے۔ کم سے کم 5 وقت کی نماز تو ادا کرتے ہیں، 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں، چاہے جس حالت میں پڑھو۔ اللہ اکبر فرماتے، میرے سرکار فرماتے کہ نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ پاؤ تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو۔ لیٹ بھی نہیں سکتے صحیح سے طور پر تو جس طرف ہو، لیکن نماز پڑھنے کی، کیونکہ بندہ جب دریا میں ڈوب رہا ہو، آخرت میں نماز کا وقت بھی آ جائے تو اس وقت بھی حکم ہے کہ نماز ادا کرو۔ اور ہم تو نماز نہیں پڑھتے، پھر سوچتے کہ حضرت نے تو آج اچھا کام کر دیا، ہمارے مطلب کا کر دیا، فنا کی مخالفت میں تھے۔ ہم کسی کی مخالفت میں تقریر نہیں کرتے، ہم کہتے وہی ہے جو حق ہے، ہم کہتے وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ہے۔ اس لیے کہ کسی کی مخالفت میں اگر وہ سدھرتا تو پھر میں اس کی مخالفت میں تقریر کرتا۔ ہم اس لیے کہتے کہ بندہ کم سے کم اللہ والا ہو جائے، اپنے محبوبین سے اللہ کی